حضرت ابراہیم علیہ السلام ایران کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو تراش کر بیچا کرتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لوگ بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا وہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی اور فرمایا، ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے، کہ آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں۔ ان کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تو مجھ سے دور چلا جا اور کبھی مجھے نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے اور اس سے سخت چڑھتے تھے۔ عید کے دن ان کے قوم کے لوگ کھانا پکا کر ان کے معبودوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے اور ادھر کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح جو انہوں نے بتوں کے پاس کھانا رکھا ہوا ہوتا تھا اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کے کھا جاتے۔ اس بار جب عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ پھر وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے تو دیکھا ان کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب کو جمع کرو اور ابراہیم کو بلاؤ اور اسے سزا دو۔ سب جمع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا گیا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکے؟ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ کیا تم میں بالکل بھی عقل نہیں؟ لیکن سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر انہوں نے ایک میدان میں کئی دن تک خوب ساری لکڑیاں جمع کی اور اس میں آگ لگا دی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا۔
اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبن اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جل سکتی، اس لیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے جب آگ کو اللہ کی طرف سے ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ ہی جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائی جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ لوگ آگ کے آس پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کے حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے